3 مہینے پہلے موصول ہو گئی تھی, انہوں نے اس کو پبلک نہیں کیا. ٹھیک ہے, شہباز رانا صاحب نے بھی آج اپنی سٹوری میں اس کا ذکر کیا ہے کہ 3 مہینے تک یہ منسٹری آف فائنانس نے نہیں پبلک کیا. لیکن کیونکہ اگلے ماہ بورڈ ہونا ہے آئی ایم ایف کا جس میں ہمیں ڈسبرس ہو گئے $1.2 بلین, تو یہ کنڈیشن تھی کہ اس سے پہلے آپ نے پبلک کرنی ہے. تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ کوئی چیز اگر کوئی ٹیکنیکل نوعیت کی ایک رپورٹ آتی ہے وہ نشاندہی کرتی ہے ہماری ویکنیسز پر, اور اس کو ہم دبا کے بیٹھ جائیں کہ نہیں پبلک نہیں کرنا, تو پھر آپ کہاں سے ایکسپیکٹیشن یہ رکھیں گے کہ اصلاحات ہوں گی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں یہ کہ مطلب ظاہر ہے کہ ایک بیڈ نیم ہے, اتنی بڑی رپورٹ ہے. ایک تو یہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہے چلیں اس وقت تو آپ کی حکومت ہے, نون لیگ کی حکومت ہے, لیکن یہ کرپشن کے معاملات ہی آج کے تو نہیں ہیں, یہ تو عرصہ دراز سے ہمارے سرکاری محکموں میں خاص طور پر ہیں, اور اس میں کرپشن کی پوری وائڈ ڈیفینیشن ہے. ایک تو یہ کہ پیسے لیے اور کام کر لیے, اس کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے سرکاری اداروں میں, یہ ایک عام پرسیپشن بنا ہوا ہے, اس میں حقیقت کی وجہ سے یہ پرسیپشن بنتا ہے. دوسرا یہ کہ جو اس کا آپ نے ذکر کیا اشرافیہ یا ایلیٹ کیپچر ہے, وہ اپنے حق میں فیصلے کرواتے ہیں. 2019 میں ایکسپورٹ فی شوگر کی, ابھی پچھلے سال ایکسپورٹ فی شوگر کی, تو یہ وہ کیپچر ہے. تو ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے گورننس اور آڈٹ سسٹم کو بہتر کریں تو تقریباً 5 سے 6.5% آپ کی معیشت میں جی ڈی پی گروتھ دیکھی جا سکتی ہے. یعنی کہ اس وقت ہم 2.5% کی گروتھ پر ہیں, تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ہم امپیکٹ لا سکتے ہیں اگر آج سے جو انہوں نے بینچ مارکس ہمیں دیے ہیں, جو انہوں نے ریکمنڈیشنز دیے ہیں, ان پر عمل کریں. اور اس میں کیا ہے, بنیادی بات ہے, ایک تو یہ ٹیکنیکل قسم کی رپورٹ ہے. اچھا, اس رپورٹ کے اس سے کوئی ہماری جو پیسے ملنے ہیں اس پہ فرق بھی نہیں پڑنا, وہ تو ہمارے ایک اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, ٹارگٹس ہوتے ہیں, وہ ہم نے میٹ کرنے ہوتے ہیں. یہ جو ٹارگٹس ہیں گورننس سے متعلق ٹیکنیکل نوعیت کے, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے پیسے سے, لیکن پھر بھی obviously اگر ہم نے معاشی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اس کی نشاندہی انہوں نے کر دی. تو یہ ہمیں بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے, میں بعد میں باقی سب پہ بھی آتی ہوں, مگر یہ جو اس میں کہا گیا کہ حکومتی اور بیوروکریسی کے زیر اصلاح اضلاع جو ہیں ان کو جو ترقیاتی فنڈز ملے ہیں. اب دیکھیے ابھی تو الیکشن بھی آنے والا ہے کچھ دنوں کے اندر, اس سے پہلے ہیں, اس سے پہلے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بلینز آف روپیز جو ہیں وہ اناؤنس ہوتے ہیں کہ ہم ادھر لگا رہے ہیں, ادھر لگا رہے ہیں, کوئی آڈٹ نہیں ہے اس کا, کوئی آڈٹ نہیں ہے, تو کیا شفافیت نہیں ہے اس میں. بالکل, اس کے اوپر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے اوپر بھی نشاندہی ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ شفافیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ ضروری ہے اگر ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. یا تو یہ 25واں پروگرام ہے آئی ایم ایف کا, آپ طے کر لیں کہ ہم 26ویں میں بھی جائیں گے, 27ویں میں بھی جائیں گے, یا آپ یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی گورننس کو بہتر کرنا ہے. 2-3 چیزوں کی نشاندہی کی ہے انہوں نے کہا. ایس آئی ایف سی میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, آپ اس کی اینول رپورٹ شائع کریں. آپ جو پروکیورمنٹ کرتے ہیں اس کو آپ ٹرانسپیرنٹ بنائیں. ایف بی آر میں آپ پراپر ایک آڈٹ سسٹم رکھیں. آپ کا جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے اس کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں. مطلب اس طرح کی چیزیں, مطلب یہ کرنے سے ہم اپنے آپ کو ہی بہتر بنائیں گے, اپنے اداروں کو بہتر بنائیں گے, اپنی معیشت کو بہتر بنائیں گے. اور پارلیمنٹری جو اوورسائٹ ہے یہ تو بہت ہی